بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت بھیس بدل کر گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ گشت کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا تھا کہ اپنی رعایا کا حال جاننا کہ وہ کیسی ہیں، کیا کر رہی ہیں، کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے۔ اگر کوئی مصیبت میں ہوتا تھا یا پھر تکلیف میں مبتلا ہوتا تھا تو وہ صبح ہوتے ہی اس کے مسئلے کا حل نکال لیتے تھے۔ وہ کبھی بھی اپنی رعایا کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی رعایا ان سے بے حد محبت کرنے لگی تھی اور ان کو کبھی بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آج بھی وہ معمول کی طرح گشت پر تھے۔ ان کے ساتھ ان کا سب سے خاص وزیر موجود تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چاروں جانب نگاہیں دہراتے ہوئے گشت کر رہے تھے اور ان کا وزیر ان سے 2 قدم پیچھے ان کی حفاظت پر مامور تھا، کہیں ان کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، کوئی ان کا دشمن ان پر وار نہ کر دے۔ اس وجہ سے اس نے اپنی بھیس کے نیچے تلوار بھی رکھی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے اچانک ہی ان کے قدم ایک جگہ جم سے گئے۔ وزیر ان کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا کیونکہ اس کے کان میں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، اور یہی بات اس کو بے چین کر رہی تھی کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر کیوں رکے ہیں، جو کہ یہاں کا حصہ تو بالکل صاف تھا۔ وہ قریب ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہو کر پوچھنے لگا، سلطان معظم سب خیر تو ہیں؟ آپ یہاں کیوں ٹھہر گئے ہیں؟ ابھی تو ہمیں مزید آگے جانا ہے۔ تو وہ ان کو ہاتھ کی مدد سے خاموش رہنے کے لیے بول کر وہیں کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اچانک ہی ایک عورت کی رونے اور چیخنے کی آوازیں آئی۔ وہ آواز کافی تکلیف دہ تھی۔ ان کے ساتھ موجود ان کا وزیر بھی یکدم ہی چوکنا ہوا تھا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت سنجیدگی سے ان لوگوں کی باتیں سننے لگے تھے۔ وہ عورت کافی زیادہ رو رہی تھی اور اپنے بیٹے کو کچھ بول بھی رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ ان کی باتیں سنتے جا رہے تھے، ان کے دماغ کی رگیں پھولتی جا رہی تھیں۔ ان کی سمجھ سے ساری باتیں بالاتر تھیں۔ انہیں غصہ بہت آ رہا تھا، لیکن اس عورت کی باتوں پر رحم بھی آ رہا تھا۔ لیکن وہ کیا کرتے، اس وقت وہ ان لوگوں کا مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو صبح تک کا انتظار کرنا ہی تھا۔ انہوں نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور کہا کہ صبح یہ دونوں ماں بیٹے مجھے اپنے دربار میں ہر حال میں ضرور حاضر چاہیے۔ وزیر نے ان کی بات سن کر سر اس بات میں ہلا دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی آگے کی طرف بڑھ گئے اور کافی دیر گلیوں میں گشت کر کے اپنی رعایا کا حال احوال جان کر اپنے محل میں آ گئے۔ لیکن ان کا تانا بانا ان دونوں ماں بیٹوں کی باتوں سے ہی جڑا ہوا تھا۔ عصمت خاتون نے جب ان کو اتنا گمسم دیکھا تو پوچھنے لگی، سلطان معظم سب خیر تو ہیں؟ کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے کیا؟ تو وہ سر نفی میں ہلا کر خاموشی سے سو گئے۔ ان کی یہ بے رخی ان کو عجیب سا کر گئی تھی، لیکن وہ بنا کچھ بولے ان کے بغل میں آ کر نیند کی آغوش میں جلدی آ گئی تھی۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رات آج آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ وہ سو نہیں پائے تھے۔ وہ ہر حال میں چاہتے تھے کہ اس بوڑھی عورت اور اس لڑکے کا مسئلہ جلد سے جلد حل ہو جائے۔ جیسے ہی سورج کی پہلی کرن پھوٹی، وہ بھی فوراً ہی اپنے بستر سے اٹھے اور اپنا شاہی لباس پہن کر دربار میں آ گئے اور نشست پر بیٹھ گئے۔ سب درباری بہت زیادہ حیران تھے کہ آج دربار اتنی جلدی کیسے لگ گیا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ناشتے کے بعد ہی وہاں آتے تھے، لیکن آج وہ بہت جلد پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے وزیر کی جانب دیکھا اور ان سے دریافت کیا، کیا تم نے ان دونوں ماں بیٹے کو اطلاع کر دی تھی؟ تو وہ کہنے لگا، بالکل اطلاع کر دی تھی، تھوڑی دیر میں وہ لوگ یہاں پر تشریف لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا، نہیں، ابھی تم فوراً جاؤ اور انہیں یہاں پر لے کر آؤ، میں تھوڑی دیر کا انتظار نہیں کروں گا۔ ان کی بات سن کر وزیر نے ادب سے سر جھکایا اور قدم بقدم محل سے باہر نکل گیا۔ وہ بے چینی سے ان دونوں ماں بیٹے کا انتظار کرنے لگے۔ سب ان کی بے چینی نوٹ کر رہے تھے کہ آج ایسا کیا ہو گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اتنی جلدی جاگ گئے اور بنا ناشتہ کیے یہاں پر تشریف لے آئے۔ تھوڑی ہی دیر میں محل کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت اور ایک نوجوان لڑکا جس کی عمر محض 19 یا 20 سال کے قریب ہوگی، وہ دونوں ماں بیٹے چہرے سے بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ دونوں آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان بہت گہری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ دونوں بہت زیادہ ڈرے سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ سلطان نے اپنا گلا کنکارا اور ان دونوں کو متوجہ کر کے کہنے لگے، بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ آخر تم رات کے وقت تم دونوں ایک دوسرے پر چلاتے کیوں ہو؟ اس بوڑھی عورت نے سلطان کی جانب دیکھا اور سر نفی میں ہلانے لگی، کہنے لگی، سلطان معظم ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس اپنے بچے کو ڈانٹ رہی تھی اور کوئی بات نہیں۔ سلطان نے اس عورت کی بات سنی اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن آخر اس کو تم کیوں ڈانٹ رہی تھی؟ اس نے ایسا کیا کیا ہے
جس کی وجہ سے تم اس پر اتنا زیادہ غصہ تھی کہ تم رو بھی رہی تھی۔ وہ عورت اور وہ لڑکا زیادہ حیران تھے کہ ان کو اس کے گھر کے بارے میں سب کچھ کیسے معلوم، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سلطان سے اس بارے میں دریافت کرتے۔ اس بوڑھی عورت نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی اور پھر سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، جان کی امان پاؤں تو میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، جان کی امان ہے، تم کہو جو بات ہے۔ وہ کہنے لگی، میرا بیٹا ہر وقت گلیوں میں گھومتا رہتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر میں کسی کام پر اس کو لگا دوں یا کہیں نوکری پر لگا دوں تو اگلے دن ہی وہ چھوڑ چھاڑ کر آ جاتا ہے۔ اس کو کوئی خیال نہیں ہے، اس کی بوڑھی ماں ہے، جوان بہن ہے جس کی ہمیں شادی کرنی ہے۔ میرے شوہر کا انتقال کچھ ہی دنوں پہلے ہوا ہے اور میرے لڑکے کو اس چیز کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، بس وہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتا ہے۔ میں کتنی مزدوری کروں، میں اب تھک چکی ہوں۔ اس وجہ سے میں رات کو اس پر غصہ کر رہی تھی کہ تم کوئی کام کر لو، لیکن یہ میری بالکل نہیں سنتا۔ سلطان معظم نے اس عورت کی تمام باتیں سنی اور اس لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، ہاں بھائی، یہ کیا کہہ رہی ہیں تمہاری ماں، اور کیا سن رہا ہوں میں؟ تمہیں ذرا خیال نہیں اپنی ماں اور بہن کا، جبکہ تم جانتے ہو تمہارے علاوہ ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو پھر تم کیوں اپنی ماں کو اتنا پریشان کر رہے ہو؟ اس کی عمر دیکھو، اس کی حالت دیکھو۔ وہ لڑکا سر جھکائے کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا، سلطان معظم، میں جانتا ہوں میں اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ غلط کر رہا ہوں، لیکن میرے بیچ کچھ ارمان ہیں، ابھی تو میرے کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ میرے دوست جو میرے ساتھ کے ہیں وہ سب تو باہر گھومتے رہتے ہیں، کوئی بھی کسی کا بھی ذمہ داری تلے نہیں دبا۔ میں کیوں اس طریقے کا بوجھ اٹھاؤں؟ کیا میری کوئی خواہشات نہیں ہیں؟ میں بھی تو انسان ہوں، میں جینا چاہتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق۔ کب تک میں اپنی ماں کا خیال رکھوں گا؟ اس کی یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے۔ انہیں غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن وہ دھیما سا مسکرائے، اس لڑکے کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں اور اپنی بہن کا خرچہ کیوں اٹھاؤ گے؟ تو ایک کام کرتے ہیں، تمہاری بہن کی شادی کسی عیاش انسان سے کرا دیتے ہیں اور تمہاری ماں کی شادی کسی جواری سے کرا دیتے ہیں، پھر تمہیں کیسا لگے گا جب تمہاری ماں اور بہن حرام کھائیں گی؟ وہ لڑکا ایک دم سے بے چین ہوا، اس نے سر اٹھا کر سلطان معظم کی جانب الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور پوچھنے لگا، کیا مطلب سلطان معظم؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، چلو میں تمہیں آسان الفاظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ جب تمہاری ماں کی شادی کسی جواری سے ہو جائے گی تو تمہارے گھر میں بہت پیسہ آئے گا، لیکن وہ پیسہ حرام کا ہوگا۔ کیا تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں حرام آئے؟ تو وہ سر نفی میں ہلانے لگا۔ اور تمہاری بہن کنواری ہیں، اس کی شادی ہونی ہے، تو چلو اس کی شادی کسی عیاش انسان سے کرا دیتے ہیں۔ اگر وہ عیاش ہیں تو کافی امیر ہوگا اور اس کے پاس دن دولت ہوگا، یقیناً وہ بھی حرام کے پیسوں کا ہی ہوگا، حلال کے پیسوں سے وہ عیاشی تو کر نہیں سکتا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ تمہاری ماں جو چاہ رہی ہیں کہ تم حق حلال کی روزی روٹی کماؤ جس سے اس کا گھر چل سکے۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو میں تمہاری ماں اور بہن دونوں کی شادی کرا دیتا ہوں۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئے، کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میری ماں اور بہن اس اذیت سے گزرے، میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگ حرام کھائیں۔ تو وہ کہنے لگے، بالکل میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم لوگ ہرگز حرام نہ کھاؤ، تم ایک اچھے لڑکے ہو، بہت سے لڑکے تمہاری عمر میں بہت ساری ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، تمہیں تو چاہیے کہ تم پہلے قدم بڑھاؤ۔ تمہارا باپ نہیں ہے، تمہارے باپ اب سرپرست کوئی نہیں ہے سوائے تمہارے، تم ہی اپنے گھر کے کفیل ہو۔ اگر تم ہی اپنی ماں کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ رکھو گے تو کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں نوکری دے دیتا ہوں۔ وہ ان کی بات سے ایک دم خوش ہوا، شاہی خاندان کے اندر نوکری اس کے لیے یہ چیز بہت مرتبے والی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنا سر اس بات میں ہلا دیا اور کہنے لگا، مجھے منظور ہے، آپ جو بھی نوکری مجھے دیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے بولا، چند منٹ رکو، میں ذرا تھوڑی بات کر لوں۔ انہوں نے اپنے وزیر کو قریب بلایا اور ان سے پوچھنے لگے کہ اس کے لائق کوئی نوکری ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں ایک استبل میں لڑکی کی ضرورت ہے جو وہاں کی صفائی کرے اور گھوڑوں کا خیال رکھے۔ ان کی بات سن کر انہوں نے اس لڑکے کو واپس متوجہ کیا اور کہنے لگے، تمہاری نوکری کا بندوبست ہو چکا ہے، کل سے تم وقت پر آ جانا۔ تو اس کی ماں بھی بہت خوش ہوئی اور پوچھنے لگی، سلطان معظم کس طریقے کی نوکری ہے؟ تو وہ کہنے لگے، ہمیں استبل میں لڑکے کی ضرورت ہے جس کے لیے تمہارے بیٹے کو ہم نے رکھ لیا ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹے یہ سن کر بہت زیادہ بے چین ہوئے، ان کی بے چینی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ سلطان نے جب یہ بات دیکھی تو انہوں نے پوچھا بھی، لیکن ان دونوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہاں سے لوٹ گئے۔
یہ بات ان کے لیے حیران کن تھی کہ آخر ان کے چہرے پر اس نوکری کا سن کر پریشانی کیوں آئی، لیکن انہوں نے زیادہ کھوجنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ سلطان معظم اس لڑکے کو سمجھ چکے تھے کہ وہ نادان ہے، اپنی عمر کے لڑکوں کو دیکھ کر وہ بھی عیاشیاں کرنا چاہتا ہے، لیکن اب اس کے لیے سب کچھ ممکن نہیں ہے کہ گھر کا کفیل اس دنیا سے جا چکا ہے، تو اس لڑکے کو ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا، جس کی وجہ سے انہوں نے فوراً ہی اس کو ایک ایسی جگہ پر بھرتی کر دیا تھا کہ وہ کبھی بھی وہاں سے نہ جا پائے اور اس کے گھر کا خرچہ پانی چلتا رہے۔ وہ لڑکا وقت سے پہلے ہی نوکری پر آ گیا تھا۔ سلطان معظم کی کانوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی۔ وہ لڑکا استبل میں داخل ہوا اور کام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہاں موجود پہلے سے ایک اور نوکر نے اسے کام بتایا تو وہ ایمانداری سے کرنے لگا۔ سلطان معظم خصوصاً اس کے لیے چل کر استبل میں آئے، کہنے لگے کہ وہ کام کس طریقے سے کر رہا ہے۔ وہ استبل کے برآمدے کی صفائی کر رہا تھا۔ اس لڑکے نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہاں موجود دیکھا تو فوراً ہی ان کے پاس آیا اور سلام پیش کر کے ان کا حال احوال دریافت کرنے لگا۔ سلطان معظم نے جواب دینے کے بعد اس سے پوچھا، کوئی پریشانی تو پیش نہیں آ رہی، سب خیر تو ہیں؟ وہ لڑکا مسکرا کر سر اس بات میں ہلانے لگا۔ تھوڑی دیر سلطان وہی رکے، اس کے بعد واپس محل آ گئے۔ دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے کہ اچانک ہی انہیں اس لڑکے کا خیال آیا، تو انہوں نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے؟ وزیر نے کہا، سلطان معظم، اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، جس کی وجہ سے وہ 2-4 دن سے استبل میں کام کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے پوچھا، اس کو کیا تکلیف پیش آئی؟ فوراً انہیں طبیب کے پاس لے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگی، سلطان معظم، اس کا چھوٹا پیشاب بند ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ ناساز ہے۔ طبیب کو دکھایا لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس نے کوشش بھی کی ہے لیکن ان کا پیشاب بحال نہیں ہو رہا۔ یہ بات سن کر وہ بھی تھوڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی طبیب تھوڑی نہ یہاں موجود ہیں، کافی سارے طبیب موجود ہیں، ان سے رابطہ کرو اور اس لڑکے کی طبیعت کو ٹھیک کرو۔ اس کے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر لے کر کہیں اور جگہ پر بھاگے۔ ایک کام کرو، تم ہمارے شاہی طبیب کو اس لڑکے کی طبیعت کے بارے میں بتاؤ اور طبیب سے کہو کہ سلطان نے کہا ہے کہ فوراً اس لڑکے کا علاج کیا جائے۔ وزیر اس کی بات سن کر فوراً ہی طبیب کے پاس گیا اور ان کو سارا مسئلہ بتا دیا۔ طبیب ان کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے، مجھے اس لڑکے کے گھر لے کر جاؤ۔ جب اس نے اس لڑکے کا معائنہ کر لیا تو وہ کہنے لگا، میرے پاس اس چیز کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ جو ٹوٹکا میں آزمانے والا ہوں اس سے پہلے ہی بہت سے طبیب اس پر آزما چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا پیشاب بحال نہیں ہوا، تو یعنی اس کی مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کی ماں یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی، جبکہ اس کی بہن رونے لگی۔ وزیر نے جب یہ صورتحال بادشاہ سلامت کو بتائی تو وہ بھی کافی سے زیادہ پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ آخر ایسا کیا جائے جس کی وجہ سے اس لڑکے کا پیشاب بحال ہو جائے اور اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اور پریشانی میں ہی اپنے کمرے کے اندر آئے تو ان کی بیوی بستر کو ترتیب دے رہی تھی، وہ آ کر پریشان حال ہی اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ عصمت خاتون ان کے برابر میں بیٹھی اور ان کے بالوں میں ہاتھ مارتے ہوئے پوچھنے لگی، سلطان معظم، سب خیر تو ہیں؟ آج آپ کافی زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بیگم، دراصل جس لڑکے کو میں نے استبل میں کام کے لیے رکھا تھا اس کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی ہے۔ اچانک ہی اس کا چھوٹا پیشاب آنا بند ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ماں اور بہن بہت رو رہی ہیں۔ طبیب کو دکھایا ہے لیکن وہ بول رہے ہیں اس کا علاج ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمارے شاہی طبیب نے بھی یہی بات بولی ہے۔ اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں کہ آخر مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس لڑکے کا پیشاب بحال ہو جائے اور وہ صحت یاب ہو جائے۔ اس کے گھر میں ایک واحد کفیل ہی وہ ہے، اس کے علاوہ ان کا گھر چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں ان کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میری رعایا تکلیف میں ہے۔ ان کی بیوی نے ان کی ساری بات سنی اور چند منٹ کی خاموشی کے بعد انہوں نے کہا، سلطان معظم، پیشاب بند ہو جانا بہت تکلیف دہ عمل ہے اور اس کو بحال کرنے کی میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ اگر آپ اس ترکیب کو عمل میں لے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس لڑکے کا پیشاب بحال ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیسے؟ تو ان کی زوجہ نے کہا کہ آپ سب سے پہلے اس کی ماں کو کل دربار میں بلائیں اور اسے دریافت کریں کہ آخر اس کا بیٹا سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتا ہے۔ ان کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے، اس سے کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگی، جب وہ چیز اس لڑکے کے سامنے رکھی جائے گی، اگر کوئی جانور ہوا تو اس کے پیچھے دوڑایا جائے گا، اگر کوئی انسان ہوا تو اس کو کہا جائے گا کہ اس پر غصہ کرو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہوئی اس کو عمل میں لا کر اس کو خوفزدہ کیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ اتنا خوفزدہ ہو جائے گا کہ اس کا ڈر کے مارے پیشاب نکل جائے۔ ہو سکتا ہے اس طریقے سے اس لڑکے کی طبیعت بحال ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ سلطان معظم کو یہ ترکیب کافی سمجھ آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ واقعی اگر ایسا کرنے سے اس لڑکے کا پیشاب بحال ہو جاتا ہے
تو اس کی ماں بھی خوش ہو جائے گی اور ان لوگوں کی زندگی واپس سنبھل جائے گی۔ میں کل ہی وزیر کو بیچ کر اس کی ماں کو دربار میں بلاتا ہوں۔ اور یہ بول کر خاموش ہو گئے اور نی نے انہیں جلد ہی اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح ہوتے ہی جب وہ دربار لگا کر بیٹھے تو انہوں نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جا کر اس عورت کو دربار میں لے کر لایا جائے۔ وزیر فوراً ہی ان کا حکم بجا لایا اور ان کو فوراً ہی دربار میں بلا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی جانب دیکھا اور پوچھنے لگے کہ تمہارے بیٹے کی طبیعت اب کیسی ہے؟ تو یہ بات سن کر وہ عورت زاروں قطار روتی ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، ہماری زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی جب سے میرا بیٹا آپ کے استبل میں نوکری کرنے لگا تھا، اور اچانک ہی اس کا پیشاب بند ہو گیا اور ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ اس کی طبیعت دن بدن گرتی جا رہی ہے، وہ تکلیف کے مارے بہت روتا ہے اور مجھ سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ میری 2 ہی اولادیں ہیں اور ایک اولاد اتنی تکلیف اور کرب میں ہے کہ میں اس کو دیکھ دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہوں۔ سلطان معظم نے اس عورت کی بات سنی اور کہنے لگے، اے بوڑھی خاتون، تم پریشان نہ ہو، تمہارا بیٹا جلد سے صحتیاب ہو جائے گا۔ میں نے ایک ترکیب سوچی ہے، تم مجھے اس ترکیب پر عمل کرنے دو۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہارا بیٹا سب سے زیادہ کس چیز سے خوفزدہ ہوتا ہے؟ اس عورت نے حیران ہو کر سلطان کی جانب دیکھا۔ اس کو ان کی یہ منطق سمجھ نہیں آئی تھی۔ سلطان نے جب اس کو الجھا ہوا دیکھا تو اپنا سوال دوبارہ دہرانے لگے اور پوچھا، اے بوڑھی خاتون، مجھے تم یہ بات تو بتاؤ کہ آخر تمہارا بیٹا سب سے زیادہ کس چیز سے خوفزدہ ہوتا ہے؟ ان کے سوال پر وہ خاتون فوراً ہی ہوش میں آئی اور کہنے لگی، سلطان معظم، میرا بیٹا گھوڑیوں سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ یہ بات بہت عجیب ہے کہ گھوڑا اور گھوڑی تو ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن میرا بیٹا گھوڑوں کو تو بآسانی پیار کر لیتا ہے، ان کی سواری کر لیتا ہے، لیکن وہ گھوڑیوں کو دیکھتا تک نہیں، اس کو بہت ڈر لگتا ہے۔ سلطان نے اس عورت کی بات سنی تو کہنے لگے، لیکن اس کی اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی اس ڈر کے پیچھے۔ تو وہ کہنے لگی، بچپن میں وہ اپنے ابا کے ساتھ گھوڑ سواری کے لیے گیا تھا اور ایک گھوڑی نے اسے لات ماری تھی، جس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خوف ابھی تک بیٹھا ہوا ہے کہ گھوڑیاں بہت خونخوار ہوتی ہیں، وہ حملہ کرتی ہیں، اس وجہ سے وہ گھوڑیوں سے ڈرتا ہے۔ جب آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ اس کو استبل میں نوکری دے رہے ہیں، تب ہم دونوں ہی پریشان ہوئے تھے، لیکن ہم خاموشی سے گھر لوٹ گئے تھے۔ وہاں پر جو استبل میں ایک آدمی موجود ہوتا ہے، شکر ہے وہ اس کو گھوڑے کی صفائی کرنے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ برآمدے وغیرہ کی صفائی کرواتا ہے۔ اس وجہ سے میرا بیٹا خوش تھا اس نوکری سے۔ ان کی بات سن کر سلطان نے کہا کہ تمہارے بیٹے کی بیماری کا حل مل چکا ہے۔ انہوں نے وزیر کی طرف دیکھا اور اسے حکم دیا کہ فوراً ہی اس لڑکے کو استبل میں لایا جائے اور اس عورت کو بھی گھر بھیج دیا جائے۔ وزیر فوراً ہی حکم بجا لایا اور اس لڑکے کو لے کر استبل پہنچ گیا۔ وہاں پر پہلے سے سلطان موجود تھے۔ انہوں نے اپنی سب سے خوبصورت گھوڑی کو باہر نکالا ہوا تھا اور اس کے سر پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ جو اس لڑکے نے دور سے گھوڑی کو دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے، وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کو اگر وزیر نے تھاما نہ ہوتا، اب وہ خوف کے مارے نیچے گر جاتا۔ وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا، لیکن وزیر نے اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے سلطان کے قریب لے آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ سلطان اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ رہے تھے، لیکن وہ بالکل چپ چاپ تھے۔ اچانک ہی انہوں نے اس گھوڑی کی لگام اس لڑکے کے ہاتھ میں پکڑوانا چاہی تو وہ بے چین ہو گیا اور اپنے آپ کو وزیر کی گرفت سے آزاد کرانے لگا۔ سلطان نے وزیر کو اشارہ کیا تو اس نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا، اور جیسے ہی اس نے اس لڑکے کو چھوڑا تو وہ بھاگنے لگا، اور یہی سلطان نے اپنی گھوڑی بھی اس لڑکے کے پیچھے دوڑا دی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کے پیچھے گھوڑی آ رہی ہے تو وہ بہت زیادہ سہم گیا اور چیختا ہوا بھاگنے لگ گیا، اور وہ اس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا کہ ڈر کے مارے اس کا پیشاب نکلنا شروع ہو گیا۔ جب سب نے یہ عمل دیکھا تو مسکرانے لگے۔ وہ لڑکا اتنا خوفزدہ تھا کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا پیشاب بحال ہو چکا ہے، اور وہ صرف خوف سے بھاگے جا رہا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے ہمسفر سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا ہمسفر آپ کو ہمیشہ کوئی ایسا راستہ ضرور دکھاتا ہے جس سے آپ زندگی میں سرخرو ہو ہی جاتے ہو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کر لیجیے گا۔